أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال جل وعلا في مقام آخر ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو ہمارا رازق و داتا ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہر طرح کی ضروریات سے ہمیں نوازا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ کس وجہ سے ہمارا جو خاندانی نظام ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، کیا اس کے اسباب ہیں، کن وجوہات کی بنا پر ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ آج چند ایسی باتیں ذکر کرنا چاہوں گا جن کو اپنا کر گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو میں نے بھی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اگر تمہیں ان کے اندر کوئی برائی نظر آتی ہے، کوئی عادت تمہیں ناگوار گزرتی ہے، ان کا کوئی کام کرنا تمہیں اچھا نہیں لگتا، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم مکمل طور پر ناپسند کرنے لگو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، حالانکہ اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی خیر رکھ دی۔ دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے فرائض ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ دیا ہے، لیکن اس درجے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ شوہر اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بیوی پر ظلم و زیادتی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے کس حکمت کی بنا پر مرد کو یہ درجہ دیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہے، اور اہل خانہ میں والدین، بہن بھائی، اولاد کے ساتھ ساتھ بیوی بھی شامل ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے بطور مثال ایک آئیڈیل تمہارے سامنے موجود ہوں، رول ماڈل ہوں، کہ میرا اپنی بیویوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تم دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 9 اور کبھی 11 بھی تھی بیویاں موجود رہی ہیں، لیکن چند واقعات کے علاوہ یہ پوری جو زندگی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشگوار ازدواجی زندگی کا مظاہرہ پیش کرتی ہے۔ آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی زیر نگرانی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس ماحول کو اچھا رکھا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ گھر چلانے کے لیے مرد کو کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کبھی کاروبار میں، تجارت میں، ملازمت میں، مزدوری میں اس کو اپنی صلاحیتیں کھپانی پڑتی ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ اس میں انسان تھکتا بھی ہے، مشقت بھی اٹھاتا ہے، تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے۔ اگر انسان یہ کام کرتے ہوئے یہ سوچ لے کہ یہ سارا کا سارا کام جو صبح سے شام تک میں محنت کر رہا ہوں یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بطور اجر و ثواب لکھ دیں گے، تو انسان کس قدر خوشی سے یہ کام کرے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، کہ تم جو بھی خرچہ کرتے ہو، جو بھی محنت کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں حتی اللقمۃ ترفعها الی فم امرأتک، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب سے نوازے۔
تو اگر انسان یہ محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو یعنی اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھ کر کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب سے نوازیں گے، تو یہ انسان کی زندگی میں یعنی بعض اوقات جب گھر میں آتا ہے بیوی کچھ مطالبہ کر دیتی، جو جائز مطالبات ہوتے ہیں، تو بندہ اس پر پریشان رہتا ہے۔ تو اگر یہ سوچ لے کہ اس پر بھی مجھے اجر و ثواب ملے گا، تو انشاءاللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، انسان کے ذہن سے یہ پریشانی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اور ماحول خوشگوار ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ۔ انسان بعض اوقات صدقہ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے اس کے پاس، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقہ سکھایا صدقہ کرنے کا، بغیر پیسے کے صدقہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ اپنے جس مسلمان بھائی سے ملتے ہیں، جس سے بھی آپ کا سامنا ہوتا ہے، آپ اس سے خوشگوار انداز سے، کشادہ پیشانی کے ساتھ اگر آپ اس سے مل لیتے ہیں، سلام کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ تو اگر کسی عام مسلمان سے ملنے پر، اس کا استقبال کرنے پر، کشادہ پیشانی کے ساتھ اس کا سامنا کرنے پر اگر یہ صدقہ کا ثواب مل سکتا ہے، تو بیوی کے ساتھ یہ کام کرنے پر ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ عام مسلمان کے ساتھ تو انسان نے 2-4 گھنٹے کی ملاقات ہے، 1 منٹ کی ملاقات ہے، اور بیوی کے ساتھ سارا دن، ساری رات، یعنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ تو اگر یعنی وہاں پر یہ کلیہ اپنایا جائے تو انشاءاللہ اس کا اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں گھریلو زندگی کو خوشگوار کرنے کا ایک یہ بھی انداز ملتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنی پیاری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بعض اوقات میں کسی برتن سے پانی پیتی اور پھر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ برتن پکڑاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر منہ مبارک رکھتے جہاں سے میں نے پانی پیا۔ اسی طرح اگر میں کوئی ہڈی چبا رہی ہوں، بوٹی کھا رہی ہوں، پھر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے اس کو کھاتے اور پیتے تھے۔ تو یہ چیز یعنی محبت میں اضافہ کرنے والی۔ اگر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جو یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہماری رہنمائی کر رہی ہیں، تو کیا خیال ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول کیوں خوشگوار نہیں ہو سکتا؟ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکی فی حجری فیقرأ القرآن وانا حائض، کہ بعض اوقات میں جب اپنے مخصوص ایام کے اندر ہوتی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بجائے نفرت کا اظہار کرنے کے میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے۔ یعنی اس قدر پیار محبت کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور اپنی زوجہ کو قرآن سنایا ہے۔ ہم لوگ گھر میں دین کی بات کرنے سے، بیوی کو قرآن سنانے سے، اس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بتانے سے شرماتے ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اس کی گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھیں، اور ظاہر بات ہے وہ بھی عرب ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو پیارے پیغمبر پڑھ رہے تھے وہ اس کو سمجھ رہی تھی۔ تو ہماری یعنی عمومی طور پر جو بیگمات ہوتی ہیں وہ قرآن سمجھتی نہیں ہیں، پڑھ تو لیتی ہیں لیکن سمجھتی نہیں ہیں، تو اس لیے ہمیں خود اس کی ٹرانسلیشن جو ہے، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت انہیں بتانی چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ بھی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر کے اندر موجود ہوتے تھے، باہر تو آپ کے بہت کام تھے تبلیغ کے لیے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کے لیے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل فی بیتہ، کہ جب پیارے پیغمبر باہر ہوتے تو ہم دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیسا ہے، آپ کیا کام کرتے ہیں، وہ سارا ہمارے سامنے ہوتا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے تو پھر کیا انداز ہوتا تھا؟ جس طرح ہمارے ہاں بعض اوقات بڑے بڑے جو اچھے اخلاق والے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، بہت خوبصورت لوگ نظر آتے ہیں، ظاہراً دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ان جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، لیکن وہ لوگ جب گھر میں جاتے ہیں تو وہی جو باہر جن کی زبان سے پھول جھڑ رہے ہوتے ہیں، گھر جا کر ان کی زبانیں انگارہ بنی ہوتی ہیں، باہر ان کی آنکھیں بڑی میٹھی اور اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن گھر میں جا کر وہ آنکھیں سر پہ رکھ لیتے ہیں، ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں۔ تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ فبما رحمت من اللہ لنت لهم، کہ آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے اپنے ان مومن ساتھیوں کے لیے آپ بڑے نرم دل ہیں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بھی ایسے ہی تھے؟ گھر میں آپ کا انداز کیا تھا؟
تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کان بشرا من البشر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے یخیط ثوبہ ویحلب شاتہ ویختم نفسہ، اپنا کپڑا جو ہے اس میں خود پیوند لگا لیتے تھے، بکری کا دودھ خود نکال لیتے تھے، اپنے جو چھوٹے موٹے کام ہے خود ہی کر لیتے تھے، اور بعض روایت میں الفاظ ہے کہ ہماری بھی مدد کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ذاتی طرز عمل ہے جو رحمت للعالمین ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا ہے، جن کے بارے میں یعنی خود پیارے پیغمبر فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، تمام نسل انسانی کا میں سردار ہوں۔ یہ انسان، یہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ گھر میں ہے تو گھر کے کام کاج کرنے میں کوئی شرم، کوئی یعنی اس طرح کی بات محسوس نہیں کرتا، اور اگر ہمیں یعنی کوئی بات کہہ دی جائے، چھوٹا موٹا کام کہہ دیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا آفت آ جائے گی، کہ باہر کا کام بھی میں نے کرنا، گھر کا کام بھی میں نے کرنا، تو اس میں کوئی شرم کی بات محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ رن مریدی نہیں ہے، یہ میاں بیوی کے تعلقات کو یعنی اچھا بنانے والی ایک بات۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز۔ ایک اور کام کہ جس طرح ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جب وہ گھر میں جائے تو بیوی اچھے انداز سے اس کا استقبال کرے، اچھے حال بلیے کے اندر ہو، اسی طرح مرد کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی بیوی کے لیے اچھا انداز اختیار کرے، اچھا لباس پہنے، اچھے حال بلیے کے اندر رہے۔ ہم بعض اوقات جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ چھوٹی بوٹی ہوتے ہیں، خوشبوئیں لگائی ہیں، جناب کنگھی کی ہوئی ہے، بڑے اچھے انداز سے، لیکن جب گھر میں جاتے ہیں تو بالکل دھوتی پہن کر اور سادہ انداز سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح ہم یعنی اپنی بیگمات سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اچھا رویہ اپنائیں، اچھا لباس پہنے، تو ہمیں بھی ان کے لیے یہ چیز اختیار کرنی چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے مسواک کرتے تھے۔ اب مسواک کرنا کس لیے ہے؟ تاکہ منہ صاف رہے۔ تو بیوی سے یعنی پاس رہنا ہے لیکن اپنا یعنی حال حلیہ درست بنا کر۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انی احب ان اتزین لها کما احب ان تتزین لی۔ عبداللہ بن عباس جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے اسی انداز سے صاف ستھرا رہنا پسند کرتا ہوں جس طرح مجھے یہ پسند ہے کہ وہ میرے لیے صاف ستھری رہے۔ تو یہ دو طرفہ معاملہ ہونا چاہیے، اس سے محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اور طریقہ کار جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے کہ بیوی کے ساتھ پیار سے بات کرنی ہے، اور ایک اس کا جو نام ہے اس کے والدین نے رکھا ہے، اس سے پکارا جا سکتا ہے، اور کوئی پیار سے محبت سے ایک نیا نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ اپنے یعنی جس کو پیار سے پکارنا چاہتے اس کے نام کو تھوڑا مختصر کر دیتے۔ اب جیسے یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ان کا عائشہ ہے، تو پیارے پیغمبر ان کو کہتے ہیں عائش یا عائش یا عائش، حالا جبریل یقریک السلام، اے عائش یہ جبریل میرے پاس تشریف لائے ہیں تو یہ سلام کہتے ہیں۔ تو یعنی اس طرح مختصر چھوٹا لفظ بول کر اس دور میں یہ انداز تو ہمارے ہاں مختلف انداز سے مختلف نام رکھ کر جو ہے ان سے پیار محبت سے بات کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بعض بات ایک ماں سے چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے آخر وہ بھی، تو اس صورت میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی جو باقی بھلائیاں ہیں، خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں، گھر کا سارا کام انہوں نے کرنا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، اور دیگر کام جو انہوں نے کرنے ہیں، ہماری خدمت کرنی ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے نفرت کا اظہار نہ کیا جائے۔ جیسے میں نے آیت کے اندر پڑھا ہے کہ اگر تمہیں کوئی چیز ناپسند ہے تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتنی خیر و برکت رکھی ہے، کہ بیوی کی وجہ سے انسان کے یعنی یہ بھی کہا گیا کہ بعض روایت میں نصف ایمان اس کا مکمل ہو جاتا ہے، بعض روایت میں یہ کہا گیا کہ انسان کی نگاہ کو جھکا دیتی ہے، انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے یہ بیوی بنائی گئی ہے۔ تو انسان کو یہ چاہیے لا یفرق مؤمن مؤمنہ، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ کوئی مومن اپنی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، ایک عادت ناگوار ہے، ایک عادت بری ہے تو دوسری اچھی بھی تو ہیں۔ ہم لوگ برائیوں پر نظر زیادہ رکھتے ہیں، اچھائیوں پر کم رکھتے ہیں، تو زندگی گزارنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ زندگی گزارنے زندگی اس طرح نہیں گزرتے کہ آپ دوسروں کی برائیوں کو ہی ہمیشہ سامنے رکھیں، اس طرح زندگی ناگوار بن جاتی ہے، جہنم بن جاتی ہے، انسان کا پھر گھر میں جانے کو دل ہی نہیں کرتا ہے۔ تو بہتر طریقہ کیا ہے؟ اچھائیوں پر نظر رکھیں، خوبیوں پر نظر رکھیں۔ اسی طرح اگر کسی موقع پر
بیوی پریشان ہے، غمگین ہے، کوئی دکھ کوئی صدمہ اس کو لاحق ہو گیا ہے، تو پھر اس کی دل جوئی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ سفر میں جا رہے تھے، صفیہ اپنے اونٹ پر سوار تھی، پیارے پیغمبر اپنے اونٹ پر سوار تھے۔ تو ان کا جو اونٹ ہے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کچھ سست ہو گیا، بیماری اس کو لاحق ہو گئی، تو وہ پیچھے رہ گئے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ میری بیوی جو ہے وہ ایک ایسے اونٹ پر سوار ہو چکی ہے جو کافی تھک چکا ہے اور بیمار ہو چکا ہے، قافلے سے پیچھے رہ چکا ہے، اور آپ کی جو بیوی ہیں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رو رہی ہیں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنسو صاف کیے اور ان کو خاموش کروانے۔ یعنی یہ محبت کا انداز، ڈانٹ ڈپٹ نہیں، محبت سے ان کو سمجھانا چاہیے، اس کی جو دلجوئی کرنی چاہیے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی انداز تھا۔ ہمارے ہاں جو جھگڑے کی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے، بیگم نے کھانا پکایا، تھوڑا سا نمک تیز ہو گیا، ہلکا ہو گیا، مرچ تیز ہو گئی، ہلکی ہو گئی، تو جھگڑا اور فساد مچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے کے اندر عیب نہیں لگایا ہے، کبھی اعتراف نہیں کیا۔ ان اشتہاہ اکلہ والا ترکہ، اچھا لگتا تو کھا لیتے تھے، اچھا نہیں لگتا تو چھوڑ دیتے تھے۔ برے الفاظ نکالنا اور تربیت کے اندر اس طرح کی ایسی ایسی باتیں کرنا کہ عورت کا دل جل جائے، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں تھا۔ اور ایک اور طریقہ کار یعنی محبت کو بڑھانے کا، اس کو برقرار رکھنے کا، وہ کیا ہے کہ اگر وہ آپ کے لیے کوئی اچھا کام کرتی ہے تو اس کا ضرور شکریہ ادا کیا جائے۔ بعض لوگ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ بیگم کا شکریہ ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ چیز ایک یعنی محبت میں اضافہ کرنے والی ہے کہ جب آپ کے لیے وہ چائے لے آتی ہے، پانی لے آتی ہے، کھانا مہیا کرتی ہے آپ کو، کپڑے دھوتی ہے آپ کے، تو ان باتوں پر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے شکریہ ادا کرنا۔ جزاکم اللہ خیر، جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے، آپ نے اتنا اچھا کام کیا ہے۔ یہ انداز اگر اختیار کیا جائے گا گھروں کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو محبت ہے، جو پیار ہے، جو ایک انداز ہوتا ہے اچھی زندگی گزارنے کا، وہ بڑھے گا، پروان چڑھے گا، اور جو نفرتیں میاں بیوی کے آپس کے اندر ہوتی ہیں اس کے اندر بہت حد تک کمی آ جائے گی۔ اور یعنی کہا جاتا ہے کہ عورت تو ایسی چیز ہے، ایسی یعنی ہستی ہے کہ اگر آپ اس کو یعنی بہت زیادہ مال بھی دیتے ہیں تو راضی نہیں ہوگی، چھوٹا سا ایک بول دیتے ہیں محبت سے تو اس سے راضی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس چیز کو یعنی ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو اپنانا چاہیے۔ اسی طرح اپنی جو بیویاں ہیں ان کی رشتہ دار بھی ہیں، ظاہر ہے سہیلیاں بھی ہیں، ان کا بھی یعنی ایک کسی شخص کے اکرام کرنے کا، عزت کرنے کا یہ ایک انداز بھی ہوتا ہے کہ اس کے جو متعلقین ہیں، اس سے جو تعلق رکھنے والے ہیں، ان کا بھی خیال رکھا جائے، ان کی بھی عزت کی جائے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ اپنے جو سسرال ہے یعنی عورت کے جو رشتہ دار ہیں ان کو بہت برا بھلا کہتے رہتے ہیں، بری باتیں کرتے رہتے ہیں ان کے بارے میں، ذرا برابر بھی ان کا خیال نہیں کرتے، گھر میں آج تو منہ بنا لیتے ہیں۔ یہ اچھا انداز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے رشتہ دار تو دور کی بات ہے، ان کی جو یعنی ملنے والیاں تھیں ان کا بھی خیال کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی بکری کو ذبح کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دیگر لوگوں کو اس میں سے یعنی دیتے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو ملنے والے تھے ان تک بھی گوشت پہنچاتے تھے۔ یعنی اس قدر وہ جو بیوی فوت ہو گئی ہے اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرتے ہیں، تو ہم تو زندہ کا بھی خیال نہیں کرتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی انداز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے محبت کا اظہار بھی کرتے تھے۔ ہمیں تو اس میں بڑی شرم آتی ہے لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شرماتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بڑا لمبا واقعہ بیان کیا، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ وہ 11 خواتین تھیں، انہوں نے اپنے اپنے شوہروں کا انداز بیان کیا کہ میرا شوہر ایسا ہے، اس نے کہا جی میرا ایسا ہے۔ آخر میں ایک عورت نے کہا کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے، وہ میرے لیے یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، اس نے بڑی تعریفیں کی اپنے شوہر کی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ عورت یعنی اس عورت کا اپنے شوہر سے تعلق تھا اور اس کے شوہر کا یعنی اپنی بیوی سے تعلق تھا،
اے عائشہ کنت لک کابزرع لام زرع، میرا بھی تجھ سے ویسا ہی تعلق ہے، میں بھی تجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنا وہ شوہر اپنی بیوی سے کرتا تھا۔ یعنی اس انداز سے مختلف باتوں کے ذریعے اس کو اپنی محبت کا یقین دلانا چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا ہے، اور وہ تو بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے آ کر پوچھا اللہ کا رسول آپ کو سب سے محبت کس سے ہے؟ تو فرمایا عائشہ۔ اس نے پوچھا مردوں میں سے؟ فرمایا اس کے وارث سے، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یعنی اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو اپنی نشانی قرار دی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے مردوں کے لیے ان کی بیویاں بنائی ہیں تاکہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ان سے سکون حاصل کریں، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے محبت اور رحمت کا رشتہ قائم کر دیا۔ تو یہ یعنی اس کا اظہار کوئی بری بات نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ مرد کو یہ چاہیے کہ اپنی بیوی کی دینی رہنمائی بھی کرے، نیک کاموں پر اس کی یعنی اس کے کہنا مان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو رات کو اٹھتا ہے یعنی تہجد کے لیے، فصلی اور نماز پڑھتا ہے، وائی کا امراتہ، اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، اگر وہ اٹھنے سے انکار کر دیتی ہے تو پیار سے اس کے چہرے پر پانی ڈال دیتا ہے، یعنی محبت اس کو جگاتا ہے تاکہ وہ بھی اللہ کی عبادت کرے، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھی بن کر اپنی زندگی کو اچھا بنا لے، اور روز قیامت یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ذاکرین اور ذاکرات، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں شمار ہو کر جنت میں بھی اکٹھے چلے جائیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بعض اوقات ہم لوگ خود تو نماز پڑھ لیتے ہیں، ذکر اذکار بھی کر لیتے ہیں، روزہ بھی، یعنی سب نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیویوں کو توجہ نہیں دلاتے، پوچھتے نہیں ہیں ان سے کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہے، بس کام کاج پہ لگی ہے تو لگی رہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اہل خانہ میں بیوی بھی شامل ہے، بچے بھی شامل ہیں، تو ان کو یعنی نیک کاموں کی رہنمائی کرنا، سیدھے راستے پر ان کو لگانا، یہ ذمہ داری ہے مرد کی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی انداز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر جاتے تھے تو کسی نہ کسی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، تو یعنی سفر پر اگر ایسا سفر ہے کہ جس میں عورتیں جا سکتی ہیں تو ان کو ضرور لے جانا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی انداز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میاں بیوی کے باہمی جو تعلقات ہیں ان میں جو باتیں ہوتی ہیں ان کو باہر نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں جیسے میں نے گزشتہ میں بھی کہا تھا، جب شادی ہوتی ہے تو دوست جو ہیں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہاں جی کیا بنا، کیا معاملہ، وہ ساری باتیں، وہ مرد بے حیا بن کر، بے غیرت بن کر وہ ساری باتیں کر رہا ہوتا ہے، عورتیں آپس میں مل بیٹھ کر جب باتیں کرتی ہیں تو وہ ساری باتیں کھول کر بیان کر دیتی ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، اللہ کے نزدیک روز قیامت بدترین مرتبے پر وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی سے کے پاس جاتا ہے، وہ اس کے پاس آتی ہے اور پھر اس کے رازوں کو وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی انداز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اس کو پھر یہ کوشش کرنی ہے، اس پر یہ لازم ہے کہ دونوں کے درمیان عدل و انصاف برقرار۔ دلی محبت علیحدہ بات ہے، وہ ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن جو ظاہری معاملات ہیں کھانے پینے کے، لباس کے، رہائش کے، اس میں برابری ہونی چاہیے۔ قرآن میں بالکل ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم مثنی و ثلاث و رباع، 2 سے 3 سے 4 سے شادی کر سکتے ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ عدل نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں برقرار رکھ سکو گے، تو پھر ایک پر اکتفا کرو۔ تو یہ چند باتیں تھی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، سیرت سے یعنی ہمیں ملتی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن اس مختصر سے وقت میں انہی باتوں کو بیان کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین کرام، اپنی زندگی پر اگر ہم نظر دوڑائیں کس طرح تیزی کے ساتھ یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، دن گزرتا ہے، رات گزرتی ہے، ہفتہ گزر جاتا ہے، مہینہ اور سال پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ ابھی یعنی ایسے لگتا ہے جیسے ابھی ہم نے کل رمضان گزارا ہے، اور اگر ہم غور کریں تاریخ پر نظر دوڑائیں تو آج دوبارہ رجب کا مہینہ آ چکا ہے۔ رجب ہے، اس نے گزرنا ہے، آگے شعبان ہے اور پھر رمضان آ گیا۔ پورا سال یعنی اس انداز سے گزرا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ہمیں یعنی اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے شب و روز جو ہیں، ہمارے دن رات، ہمارے مہینے، ہمارے سال کن کاموں کے اندر گزر رہے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا ٹھہر کر اپنے آپ پر غور و فکر کریں، اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں، کہاں کہاں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کہاں کہاں ہم اللہ سے جو ہم نے وعدے کیے تھے ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور کہاں کہاں ضرورت ہے کہ ہم اپنے کردار پر، اپنے اخلاق پر، اپنے معاملات پر نظر ثانی کریں۔ محترم سامعین کرام، یہ ایک دستور رہا ہے ہمارا کہ ہر سال یہ مختلف مہینے آتے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی دی جاتی ہے۔ یعنی بہت سی باتیں پہلے ہو چکی ہیں، صرف یاد دہانی کے لیے، تاکہ جو جانتے ہیں وہ مزید پختہ ہو جائیں، جو نہیں جانتے ان کے علم میں بات آ جائے۔ یہ رجب کا جو مہینہ ہے اس کی ایک خصوصی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہے اور قرآن میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے۔ سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ایسے جو حرمت والے ہیں، احترام کے لائق ہیں، خصوصی طور پر ان کا خیال رکھنا ہے۔ اب وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ قرآن مجید صحیح بخاری کے اندر اور دیگر کتب حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان زمانہ قد استدار کہیئتہ، زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصل حالت میں آ چکا ہے۔ مہینے جو سال میں وہ 12 ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ثلاث متوالیات، ان میں سے 3 متواتر ہیں، مسلسل ہیں، پے در پے ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، والمحرم۔ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے، اور چوتھا مہینہ رجب ہے۔ یعنی رجب وہ مہینہ ہے جسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی حرمت والا، احترام کے لائق قرار دیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا، ظلم باقی مہینوں میں بھی نہیں کرنا ہے، اور خصوصی طور پر ان مہینوں کے اندر خیال رکھنا ہے کوئی ایسا کام جو جھگڑے کا باعث بن جائے، کوئی ایسا کام جو انسان اپنے اوپر ظلم و زیادتی والا یعنی معاملہ بن جائے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اسی طرح تاریخ کو ہم دیکھیں تو بہت سے واقعات ہیں جو اس مہینے کے اندر رونما ہوئے ہیں۔ مثلا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبلہ تھا، جس طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ بیت اللہ نہیں تھا، بیت المقدس تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند یہ تھا کہ بیت اللہ جو ہے یہ ہمارا قبلہ قرار دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھا کہ بار بار آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، اس سوچ کے ساتھ کہ شاید ابھی حکم نازل ہو جائے۔ تو فَلْنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم آپ کے چہرے کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف موڑ رہے ہیں۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں یہ حکم نازل ہوا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے، رجب کے مہینے میں یہ حکم نازل ہوا تھا کہ مسلمانوں نے بیت المقدس سے اپنا رخ موڑ کر بیت اللہ کی طرف کر لیا تھا، اور اس وقت سے لے کر اب قیامت تک مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہی رہنا ہے۔ تو یہ اس کو تحویل قبلہ کا واقعہ کہا جاتا ہے، یہ اس رجب کے مہینے میں ہوا تھا۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو رونما ہونے والے واقع ہونے والے پیش آنے والے جو غزوات ہیں، ان میں آخری غزوہ تبوک ہے۔ تو غزوہ تبوک وہ بھی رجب کے مہینے میں ہوا تھا۔ اسی طرح بہت سے ہمارے علماء کرام ہیں، بہت سے ائمہ کرام ہیں جن کی وفات رجب کے مہینے میں ہوئی۔
بہرحال رجب کی فضیلت کے بارے میں یہ واحد روایت ہے جو صحیح بخاری کے اندر اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے. اس کے علاوہ رجب کے بارے میں اور کوئی صحیح روایت اس کی تعظیم کے بارے میں، اس کی عزت کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں موجود نہیں ہے. ہمارے ہاں بہت سی روایت موجود ہیں. مثلا کہا جاتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے اندر پہنچا دے، اس میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ ایک روایت جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے، شیئر بھی کی جا رہی ہے آج کل. یہ روایت درست نہیں ہے، ضعیف سند کے ساتھ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے. اس طرح ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مہینہ رجب ہے اور یہ اللہ کا مہینہ ہے. تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ محرم کو قرار دیا ہے. شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم ہے. تو یہ روایت بھی درست نہیں ہے. اس طرح ایک روایت یہ ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. یہ روایت بھی درست نہیں ہے. اور ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ رجب کے مہینوں کی رجب کے مہینے کی باقی مہینوں پر فضیلت ایسے ہی ہے جیسے قرآن کی باقی کتابوں پر، باقی اذکار پر. تو یہ روایت بھی درست نہیں ہے. یعنی جو صحیح بات ہے، جو فضیلت کے بارے میں، وہ صرف ایک روایت ہے کہ رجب کا تعلق ان 4 مہینوں سے ہے جن کے بارے میں پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ حرمت اور احترام کے لائق. باقی رجب کے اندر روزے رکھنا کوئی مخصوص نہیں ہے. کوئی رکھنا چاہتا ہے تو ضرور رکھے، نہیں رکھنا چاہتا تو اس کی مرضی ہے. مخصوص قسم کی کوئی فضیلت نہیں ہے. بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک روزہ رکھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، اتنی فضیلت ملے گی. تو ایسی کوئی بات صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. کوئی رکھنا چاہتا ہے تو ضرور رکھے. پیارے پیغمبر کا یعنی دستور تھا، طریقہ کار تھا کہ آپ سوموار جمعرات کے روزہ رکھا کرتے تھے. اس طرح جو قمری مہینہ ہے، اس کی 13، 14، 15 تاریخ کا بھی آپ نے روزہ رکھنے کی تلقین کی ہے، تاکید کی ہے، اس کو مستحب قرار دیا ہے. تو یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں لیکن کوئی مخصوص فضیلت نہیں ہے. اسی طرح رجب کی کچھ لوگوں نے مخصوص نمازیں بھی بنائی ہوئی ہیں کہ فلاں دن کو فلاں ٹائم میں اتنے رکھتے پڑھیں گے جتنا ثواب ملے گا. تو ایسی کوئی بات حدیث سے ثابت نہیں ہے. مثلا ایک نماز، اس کا صلاۃ الرغائب کہتے ہیں کہ جی پہلا جمعہ جو رجب کا ہو، جیسے آج پہلا جمعہ ہے، اس کے مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 کر کے، اور اس میں یہ اذکار کریں گے تو اتنا ثواب ملے گا. تو بہرحال یہ اس طرح کی باتیں صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہیں. یہ بات کے لوگوں نے ان کو گھڑا ہے، ایجاد کیا ہے. تو یہ دین میں ایک بدعت کا درجہ رکھتی ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے. اسی طرح ماہ رجب میں عمرہ کرنا کیسا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، درست ہے، لیکن نہ یہ سنت ہے اور نہ ہی یہ فرض ہے. یعنی آپ کر سکتے ہیں جس طرح باقی مہینوں میں عمرہ کی جا سکتا ہے تو ایسے ہی رجب میں بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے. بہرحال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے اندر کوئی عمرہ نہیں کیا ہے. صحیح بخاری کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے. وہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر نے 3 یا 4 عمرے کیے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی رجب کے اندر نہیں تھا. تو یہ مسنون نہیں ہے، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کر بھی سکتے ہیں. اسی طرح ماہ رجب میں قربانیاں کرنا، بعض لوگوں نے مخصوص قسم کی قربانیوں کے بارے میں کہا کہ وہ کرنی چاہیے. تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کرنا چاہتا ہے تو کرے، نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے. اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، وہ جس مہینے کے اندر بھی ہو. لازمی اور ضروری تو صرف عید الاضحیٰ کے موقع پر ہے، باقی کسی موقع پر یعنی یہ قربانی کرنا لازمی نہیں ہے. اسی طرح رجب کے حوالے سے ہمارے ہاں 22 رجب کو کونڈے کیے جاتے ہیں. تو یہ بھی کوئی شریعت سے ثابت نہیں ہے. بعض کے لوگوں نے ان کو گھڑا ہے اور اس میں بڑی یعنی عجیب قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے. تو یہ باتیں من گھڑت قسم کی ہیں. کہتے ہیں کہ آج سے 200 سال پہلے تک ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اور پھر بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ 22 رجب جو ہے یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے بھائی تھے، جن کو خیر المؤمنین مسلمانوں کا ماموں بھی کہا جاتا ہے، ان کی وفات کا دن ہے. تو بعض لوگوں نے چونکہ ان سے بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، تو یعنی انہوں نے نعوذ باللہ خوشی کے اندر یہ کنڈے کا ایک رواج نکالا ہے. تو بہرحال ہمیں اس سے بچنا چاہیے. رجب کے حوالے سے یہ بات بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا تھا، اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے، آپ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائیں. وہ اس واقعہ بہرحال جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ اس مہینے کے اندر ہوا تھا. تو جہاں تک اس واقعے کی بات ہے وہ تو بالکل درست ہے کہ واقعہ ٹھیک ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم مبارک کے ساتھ، جیسے اطہر کے ساتھ
اللہ تعالیٰ بیت اللہ سے بیت المقدس لے گئے اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا. وہاں جو کچھ آپ نے دیکھا وہ بالکل برحق ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اس کا اس مہینے کے اندر ہونا اور پھر خصوصاً جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو اس کے بارے میں کوئی مستند روایت موجود نہیں ہے. اگر یہ کوئی ایسی بات ہوتی کہ جس رات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا تھا اس میں عبادت کرنا، اس دن کا روزہ رکھنا یہ کوئی فرض یا واجب کا درجہ رکھتا ہوتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالاتفاق سب مانتے ہیں کہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ مکی زندگی میں پیش آیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10 نبوی کو پیش آیا، کچھ 11 کو کہتے ہیں، کچھ 12 کو کہتے ہیں، کچھ اس سے پیشتر یعنی 5 نبوی کا بھی ذکر کرتے ہیں. یعنی اتنی بات تقریباً متفق ہے سب علماء کرام اس بات پر کہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ ہجرت سے پہلے پیش آیا. اب ہجرت کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر 10 سال گزارے، 10 سال مدینہ میں گزارے ہیں، اور ایک بھی روایت ہمیں ایسی نہیں ملتی ہے جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو یعنی 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو خصوصی عبادت کا اہتمام کیا ہو، دن کے روزے کا اہتمام کیا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ یعنی ہم لوگوں نے اس کو یوں سمجھ لیں کہ اپنی طرف سے اس کو مخصوص کر لیا ہے، شریعت نے اسے مخصوص نہیں کیا ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیر کروائی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس لے گئی اور پھر وہاں پر آپ کو نشانیاں دکھائی گئیں. لنریہ من آیاتنا، اللہ فرماتے تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں. تو یہ واقعہ تو برحق ہے، سچ ہے، لیکن اس کا اس مخصوص تاریخ میں ہونا یہ یعنی ثابت نہیں ہے. اب آئیے ہم نظر ڈالتے ہیں اپنی جو عیسوی تاریخ ہمارے ہاں چل رہی ہے اس حوالے سے بھی چند ایک باتیں. آج 23 مارچ ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ 1940 میں 23 مارچ کو قرارداد پاکستان جو ہے وہ منظور ہوئی تھی. تو اس خوشی میں اس کو یوم پاکستان کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک عطا فرمایا جس میں ہم بے روک ٹوک اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں کرتے ہیں. لیکن ذرا ہم غور تو کریں کہ کیا وہ مقصد جس مقصد کے لیے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا اس کو ہم پورا بھی کر رہے ہیں؟ بحیثیت قوم ہمارا مزاج کیا بن چکا ہے؟ ہم کس رخ میں جا رہے ہیں؟ ہماری جو معیشت ہے اس کا انحصار سود پر ہے. ہم بحیثیت قوم مغربی تہذیب کو پسند کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہمیں مغرب سے مل رہی ہیں اس کو اپنا لیں. اسلام ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے یہی ہیں کہ یوم پاکستان ہے اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو ہمیں ذرا اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے. اس دن کا جو مقصد تھا اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعتاً یہ لا الہ الا اللہ کے ملک بنا تھا جہاں پر لا الہ الا اللہ کا پرچار ہو رہا ہے. آج صورتحال یہ بن چکی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر جا کر توحید کی بات بھی کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ وہابی ہو گئے. یعنی جس توحید کی خاطر اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا اسی کو بیان کرنا یہاں پر جرم بنا دیا کہ یہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے. یہ توحید کی بات کر رہا ہے، یہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے. بحیثیت مجموعی ہم لوگ نفاق کا شکار ہو چکے ہیں. پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا منافق کی 4 نشانی ہیں. بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. ہم دیکھیں وعدہ کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، سیاستدان سے لے کر مذہبی لیڈر تک. امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. یہ بڑے بڑے عہدے امانت ہیں. ہمارے ہاں دیکھنے کتنی بڑی خیانت ہو رہی ہے. اور یہ جو بڑے یعنی موقع ہے ہم اپنے آپ کو دیکھیں. چھوٹی سطح پر کوئی ہمارے پاس امانت رکھتا ہے، ہم کتنا اس کا خیال رکھتے ہیں. اور جب کسی سے بات چیت ہوتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو میمہ ہو جاتی ہے، تو پھر اپنا اندر کا سارا گند باہر لے آتے ہیں. ہمارا بھی یہی حال ہے. اب آج کل آپ دیکھ لیں یعنی یہ مذہبی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی یہ نون لیگ اور یہ تحریک انصاف ان کے جو یعنی لیڈر ہیں یا ان کی جو عوام ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، دیکھیں کس قدر آپس میں تو تکار کر رہے ہیں، جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ منافقت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور جو جس مقصد کے لیے اس پاکستان کو ہم نے حاصل کیا تھا اس کو اپنے سامنے رکھنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.